نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ اللہ رب العزت نے آج آپ سب حضرات کو تکمیل قرآن مجید کی تقریب میں یہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ محترم قاری صاحب کا قرآن مجید سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے. اور پھر اس مبارکباد کے ساتھ ساتھ دوسری مبارکباد یہ کہ آج 25ویں شب ہے اور طاق رات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ طاق راتیں صرف بیانات کے لیے، تقریروں کے لیے نہیں ہوتی، یہ عبادت کے لیے ہیں اور یہ دعائیں مانگنے کے لیے ہیں. اس لیے بہت مختصر سے وقت میں اس رات کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے اس رات کو کیا اہمیت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں پوری سورت نازل کر دی، سورۃ القدر. قدر عربی زبان میں کہتے ہیں مرتبے کو، مرتبے کو اندازہ لگانے کو بھی قدر کہتے ہیں. اسی سے لفظ تقدیر بھی بنا ہے. ہم قدر مرتبے کو بھی کہتے ہیں. ہم اردو میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں، آپ کی میرے دل میں بڑی قدر، میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں، یعنی آپ کا ایک مقام ہے میرے دل کے اندر، یوں آپ کہتے ہیں. اور قدر کا معنی اندازہ کرنا بھی ہے، طے کرنا بھی ہے، جسے ہم تقدیر کہتے ہیں. چونکہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. لیلۃ کا معنی رات. اب اللہ نے خود اس رات کی جو فضیلت ارشاد فرمائی وہ یہ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن حکیم کو شب قدر میں نازل کیا. اب یہاں میں دیکھ رہا ہوں بہت سے نوجوان بچے بھی موجود ہیں، وہ اپنی دینیات اسلامیات کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید تو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، تو پھر شب قدر میں نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین نے دے دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن حکیم کو شب قدر میں ایک دم اتارا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہم نے اس رات میں اتارا. پھر آسمان دنیا سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ یہ قرآن حکیم 22 سال 2 مہینے 22 دن تک نازل ہوتا رہا، یعنی تقریباً 23 سال. لہذا دونوں باتیں درست. ایک رات میں اترا یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، 23 سال میں اترا یعنی آسمان دنیا سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تو اس رات کی یہ والی فضیلت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے.
اور یہ اس آیت میں جو آیا نا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو مفسرین نے سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس کا شان نزول بیان کیا کہ کب یہ کن حالات میں یہ سورت نازل ہوئی۔ تو مفسرین نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزشتہ امتوں کی عمریں بیان فرما رہے تھے کہ گزشتہ امتوں کی جو عمریں تھیں وہ 1000 سال سے زیادہ تھی، ایک بندے کی عمر۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کی عمریں کم ہوں گی۔ بہت سے ساتھی حضرات مجھ سے سوال کرتے ہیں کیا یہ کوئی مستند بات ہے کہ گزشتہ امتوں کی عمریں ایک بندے کی عمر 1000 سال ہوتی تھی؟ ہمیں تو 100 سال سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس کا جواب یاد رکھنا چاہیے کہ ساری روایات ایک طرف اور قرآن مجید کی ایک آیت بطور دلیل کافی ہے، اور وہ ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، تو وہ 1000 سال اپنی قوم میں رہے، الا 50 عاما، مگر 50 سال کم، یعنی 950 سال اپنی قوم میں رہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ میں نے کہا نا باقی روایات ایک طرف، یہ ایک طرف۔ اب آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا، صحابہ کے ذہن میں بھی سوال آیا تھا یہ ساری بات سن کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گزشتہ امتوں میں 1000 سال عمر ہوتی تھی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو 1000 سال اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، 1000 سال عبادت کرتے رہے۔ تو صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر وہ 1000 سال عبادت کرتے رہے اور ہماری عمریں 100 سال کے اندر اندر، تو اگر ہم دن رات بھی عبادت کریں تو اس قوم تک، ان لوگوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اب اگر 1000 مہینوں کے آپ سال بنائیں نا تو نوجوان بچے بھی فوراً سمجھ جائیں گے، سمجھ جائیں گے کہ 1000 مہینوں کو سال بنایا جائے تو ایک سال کے اندر 12 مہینے۔ اب آپ جب 1000 کو 12 پہ تقسیم کریں گے تو جواب آئے گا 83 سال 4 مہینے۔ 1000 مہینوں کے سال بنائیں تو 83 سال 4 مہینے، یعنی 83 years and 4 months۔ یعنی اگر آج پتہ چل گیا کہ جی اس شب قدر میں اگر کوئی عبادت کرے تو اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے، یعنی 83 سال 4 مہینے، ایک رمضان، اور اگر 20-25 رمضان مل گئے تو گزشتہ امتوں کی عمریں تو بہت پیچھے رہ گئی، بہت پیچھے رہ گئی۔ ایک جواب تو مفسرین نے یہ والا لکھا کہ 83 سال 4 مہینے، اور بعض مفسرین نے ایک عجیب بات بتائی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ عربی زبان میں بچے، جو نوجوان بچے ہیں نا، ان کی دلچسپی کی بڑی بات ہے یہ والی، کہ عربی زبان میں گنتی کا آخری عدد 1000 ہے، الف کا معنی 1000۔ اس کے اوپر عربی زبان میں کوئی ہندسہ نہیں ہے، گنتی کا کوئی عدد عربی میں نہیں ہے۔ اردو میں آپ کہتے ہیں 1000 کے بعد لاکھ،
لاکھ کے بعد پھر 100 لاکھ ہو جائے تو کروڑ، پھر اس کے بعد 100 کروڑ ہو جائے تو 1 ارب، پھر 1 کھرب۔ آپ لوگوں کو تو سب زبانی یاد ہے نا کہ پاکستان میں اتنا قرضہ آ گیا، کئی کھرب روپیہ قرضہ آ گیا، ہر مسلمان ہر بندہ اتنے قرضے میں مبتلا ہے۔ تو آپ تو سن سن کے آپ کو کھرب یاد ہو گیا، عرب بھی پیچھے رہ گیا ہے۔ لیکن عربی زبان میں تو 1000 الف یہ آخری عدد ہے، تو مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے آخری عدد بیان کر کے فرمایا خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ معلوم ہوا یہ کئی کھرب سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ عربی میں الف کے اوپر کوئی ہندسہ ہی نہیں ہے، یہ آخری ہندسہ ہے۔ تو اللہ نے آخری ہندسہ بول کر بتایا جو کئی کھرب بھی ہو سکتا ہے۔ اتنی قیمتی رات ہے۔ بس میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ آج کی رات طاق رات ہے، اس کی اللہ قدر کرنے کی ہمیں توفیق دے دے، اس لیے اسی رات کے بارے میں بات ہوگی تاکہ یہ رات قیمتی بن جائے۔ تو ایک فضیلت اللہ نے بتائی اس رات کی کہ ہم نے اس رات کے اندر قرآن حکیم نازل کیا تھا، اور دوسری فضیلت اللہ نے یہ بتائی کہ اس میں عبادت کرنا ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، اور تیسری فضیلت اللہ نے خود یہ بتائی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات کے اندر اللہ کے حکم سے فرشتے اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہر معاملے کی بات لے کر اترتے ہیں، اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورہ دخان کی اس آیت میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اس رات کے اندر ہر حکمت والا کام اللہ الگ الگ کر کے طے فرماتا ہے۔ کس نے آئندہ سال زندہ رہنا ہے، کون سے بچے آئندہ سال پیدا ہوں گے، کتنا رزق ملے گا، اور کس کے عمل نیک بختی والے ہوں گے یا بد بختی والے ہوں گے، یہ ساری باتیں اللہ اس رات میں طے کرتا ہے۔ اب دعا پتہ کیا مانگنی؟ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں اس رات کے اندر زندوں میں شمار کر لیا ہے کہ یہ اگلے سال تک زندہ رہیں گے، تو اے اللہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما، اور اے اللہ اگر ہمارا نام اس رات کے اندر آئندہ سال میں وفات پانے والوں کے اندر ہے تو اے اللہ ایمان والی موت عطا فرما، محتاجی سے بچا کے رکھ، محتاج نہ ہونے دے، اللہ کا صرف اللہ کا محتاج اللہ بنا دے بس۔ 3 فضیلتیں ہو گئی۔ چوتھی فضیلت اللہ نے بتائی سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ لیلۃ القدر یہ سلامتی والی رات ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہ صبح صادق تک رہتی ہے۔ شب قدر ایک آدھ گھنٹہ، ایک آدھ لمحہ، کوئی خاص ٹائم نہیں ہے، پوری رات۔ اب آپ حضرات کو اگلا جو جملہ بولنے لگا ہوں، اگلی بات اس کو سن کر آپ لوگوں کو بڑا حوصلہ ہوگا انشاءاللہ، اور دلی خوشی بھی ہوگی، اس لیے کہ گزشتہ راتوں میں بھی 21ویں اور 23ویں کو بھی بہت سے احباب نے تراویح کے بعد مجھے کہا کہ ہم الحمدللہ نماز پڑھ کے تراویح پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں، تو اب کون سی عبادت کریں شب قدر میں؟ آپ کو سوال سمجھ میں آ گیا؟ تراویح پڑھنے کے بعد، وتر پڑھنے کے بعد پھر مجھ سے پوچھا فون کر کے بھی، ویسے بھی
کہ اب 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، تو اب ہم کیا عبادت کریں؟ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ نے عبادت کر لی ہے شب قدر میں۔ وہ کہ نہیں، ابھی ہم تراویح پڑھ کے فارغ ہوئے، ابھی شب قدر میں عبادت کرنی ہے۔ میں نے کہا آپ نے عبادت کر لی؟ پھر میں نے توجہ دلائی کہ عربی کے اندر لیلۃ القدر، یہ لیلہ رات کو کہتے ہیں، اور عربی میں اور قرآن کے مطابق لیلہ یہ کب سے شروع ہوتی ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد۔ سورج غروب ہونے کے بعد رات کب شروع ہوتی؟ سورج غروب ہونے کے بعد۔ اور یہ بھی بات قرآن مجید سے ثابت ہے کہ رات کب شروع ہوتی ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں کیا کہا آپ کو، سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 187 187، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، سحری کا وقت ختم ہونے تک کھاؤ پیو۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم روزوں کو پورا کرو رات تک۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم روزوں کو پورا کرو رات تک۔ آج آپ نے افطار کب کیا تھا؟ روزہ کب کھولا تھا؟ سورج غروب ہونے پر۔ اللہ نے تو کہا تھا ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم روزوں کو پورا کرو رات تک۔ تو آپ نے رات تک پورا کیا یا پہلے کھول دیا؟ رات تک پورا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سورج غروب ہوا اس وقت رات شروع ہو گئی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو مغرب کی نماز پڑھی وہ بھی شب قدر کی عبادت تھی۔ بس میں اس تک لانا چاہتا تھا، دیکھا نا چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ورنہ میں یوں کہتا نا اب بس اب یہ تقریر ختم ہو جائے گی، اس کے بعد شب قدر کی عبادت کرنی ہے، تو آدھے سے زیادہ کہتے تھک کے چور ہو گئے پہلے ہی، اب پھر عبادت کرنی۔ جی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، یہ شب قدر میں عبادت ہوئی۔ آپ نے سنت نفل پڑھی، شب قدر میں عبادت ہوئی۔ آپ نے تراویح عشاء کی نماز پڑھی، یہ بھی شب قدر کی عبادت ہو گئی۔ آپ نے تراویح پڑھی، یہ بھی شب قدر کی عبادت ہو گئی۔ آپ نے وتر پڑھے، یہ بھی شب قدر میں۔ ہاں اب جو باقی رات بچ گئی ہے اس میں بھی عبادت کر، اور تھک جائے نا تو سو جائیں۔ آپ کا سونا بھی عبادت، آپ کا سونا بھی عبادت۔ اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات کہہ دوں، موبائل دیکھنا رات کو عبادت نہیں۔ اگر راتوں کو جاگا رہا ہے یہ تاک رات میں اور موبائل دیکھ کے، وہ عبادت نہیں ہے، بس وہ معذرت۔ سو جائیں گے نا عبادت۔ اس نیت سے سونا کہ اے اللہ میں اب تھک گیا ہوں، آرام کر لوں، پھر اگلے دن پھر عبادت کروں گا۔ جب ہمت آ جائے گی تو آپ کا یہ سونا بھی کیا ہو جائے گا؟ عبادت ہو جائے گی۔ ہاں تھوڑا سا وقت ملے تو نفل بھی پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، دعائیں مانگ لیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو کیا پڑھوں، کیا مانگوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، وہ آپ کو ساروں کو آتی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب پھر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ عنی ہے کہ عنا ہے، پھر میں بتاتا ہوں
کہ عنی یہ ایک کے لیے، فاعف عنی مجھے معاف کر دے، اور فاعف عنا یہ جمع کا صیغہ ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ اکیلے بیٹھ کے دعا مانگے تو فاعف عنی، سب مل کر دعا مانگے تو فاعف عنا۔ چلیں اب ایک کام کر لیں، میں یہ دعا مانگتا ہوں اور آپ سب حضرات جو ہیں میرے ساتھ ساتھ وہ دعا مانگیں گے۔ پھر پتہ کیا ہوگا کہ جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، آپ سب نے مل کر وہ دعا مانگی، اللہ نے وہ دعا ضرور قبول کر لی۔ اس لیے کہ اگر آپ کسی بڑے عہدے دار کے پاس جائیں کوئی کام کروانے کے لیے، اور وہ عہدے دار، اس بات کو سمجھنا ہے، اچھا جو میں کرنے لگا، وہ عہدے دار اس نے آپ کا کام کرنا ہے، آپ نے کوئی واقفیت بھی لڑا لی نا، تھوڑی سی کوئی سفارش واقفیت بھی، اب جب آپ نے واقفیت تھی، آپ بڑے عہدے دار کے پاس پہنچے، اس نے کہا ٹھیک ہے اپلیکیشن لائیں، درخواست لکھیں، میں منظور کر دوں۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ پھر اس بڑے عہدے دار نے جس نے وہ کام کرنا تھا، درخواست منظور کرنی تھی، اس نے کہا بیٹھے آپ، میں آپ کو ورڈنگ لکھواتا ہوں، وہ الفاظ لکھواتا ہوں درخواست کے، کہیں غلط درخواست نہ دے دے۔ اس افسر نے جس نے درخواست منظور کرنی تھی، بچوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے، اس افسر نے جس نے درخواست منظور کرنی تھی، اس نے خود الفاظ سکھائے درخواست کے، اس نے لکھے۔ اب ایمانداری سے بتائے وہ ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ وہ الفاظ بھی کیا ہے اس نے خود سکھائے، قبول بھی اسی نے کرنے۔ جب اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دعا کے الفاظ خود سکھائے، قبول بھی اللہ نے کرنے۔ ممکن ہے یہاں بیٹھے ہوئے کوئی صاحب کہنے لگے، بعد میں کوئی صاحب کہنے لگے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے، اللہ نے تو نہیں سکھائے، کیونکہ لوگ بڑے ذہین ہیں، اچھا بڑے الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں مجھ سے، یہ دعا تو کس نے سکھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی؟ نہیں، غور سے قرآن مجید کی آیت ذہن میں رکھے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں بولتے تھے مگر جو اللہ وحی کرتا تھا وہ بولتے تھے۔ اس لیے علماء بیٹھے ہیں، میں اگر جملہ کہہ دوں کہ قرآن بھی وحی الہی ہے، حدیث بھی وحی الہی ہے، قرآن بھی وحی الہی ہے، حدیث بھی وحی الہی ہے۔ اس لیے یہ جو دعا سکھائی یہ اللہ ہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی کہ امت کو کہو کہ یہ مانگے، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، آپ مجھے معاف کر دیں، فاعف عنا، آپ ہم سب کو معاف کر دیں۔ اب سب مل کر میرے ساتھ میں یہ دعا مانگی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنا۔ اب آپ کو یہ خوشخبری دینے لگا ہوں، اللہ نے ہم سب کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کیوں؟ ابھی میں نے شروع میں آیت پڑھی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ سچا، ہم نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، اور اچھی طرح ذہن میں رکھنا، کبھی یہ ذہن میں نہ رکھنا جیسے عام بندوں سے کہتے میں نے ابا جی سے معافی مانگی تھی، میں نے دوست سے معافی مانگی تھی، پتہ نہیں اس نے دل سے معاف کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھنا پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ خود گناہ ہے، یہ اللہ سے بدگمانی ہے۔
یہ اللہ سے بدگمانی ہے. اللہ سے معافی مانگے گناہوں کی اور پھر سوچیں پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا. نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ باللہ من ذلک. اللہ نے جب خود کہا کہ مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، لہذا اس رات کے اندر خوب دعائیں مانگے. میں نے کہا نا یہ تقریر کا وقت نہیں ہے، یہ دعاؤں کا وقت ہے. یہ بڑی قیمتی رات ہے. اس رات کے اندر دعائیں مانگے، اللہ دعائیں قبول کرے گا. لیکن بہت سے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں جو اپنی زبان پر یہ باتیں لاتے ہیں کہ جی ہم نے بہت دعائیں مانگی، اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا. ہم نے بہت دعائیں مانگی، اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا. بڑے لوگوں کے منہ سے سنا ہے میں نے. اور یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، میں نے بہت دعائیں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں قبول نہیں کی یا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ جملہ زبان سے نہیں بولنا چاہیے کبھی بھی. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ بہت سے لوگ اپنی دعاؤں کو جلد بازی میں ضائع کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ اپنی دعاؤں کو جلد بازی میں ضائع کر دیتے ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ کیا جلد بازی ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعائیں مانگتے ہیں اور دعائیں مانگنے کے بعد کچھ دنوں بعد کہنے لگتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس لیے میں نے منع کیا ہے کہ کبھی نہ کہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ زبان پہ نہ لائیں. اب بعض لوگ نا یہاں بیٹھے ہوئے الجھنے لگ گئے. مولانا عجیب بات ہے، ایک طرف ہم دعائیں مانگتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ٹھیک، دوسری طرف آج آپ یہ بھی پابندی لگا کے جا رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں کہنا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک طرف ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دوسری طرف یہ بھی پابندی ہے کہ یہ کہنا بھی نہیں ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اب ہم کیا کریں؟ ذرا پیچیدہ بات ہے، مشکل بات ہے، لیکن اس کو آج کھولنا بہت ضروری ہے. اس رات کے اندر اس کو کھولنا، اس گرہ کو کھولنا بڑا ضروری ہے. بس یہ آخری بات کہنے لگا ہوں. دراصل دعاؤں کی قبولیت کی 4 صورتیں ہیں. دعاؤں کی قبولیت کی 4 صورتیں ہیں. نمبر 1، آج جو دعا مانگے نا، ساری رات دعائیں مانگے اور آئندہ آخراتوں میں مانگے، تو جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھ کر دعا مانگنی ہے کہ دعا کی قبولیت کی 4 صورتیں ہیں. نمبر 1، ہم اللہ سے جو مانگے اللہ وہی دے دے. اب عجیب بات یہ سب لوگ بس صرف اسے دعا کی قبولیت کہتے ہیں، باقی 3 دن میں نہیں ہوتی. نمبر 1 کہ ہم اللہ سے جو مانگے اللہ وہ دے دے. نمبر 2، ہم اللہ سے جو مانگے اللہ وہ تو نہ دے، اس کا نعم البدل دے دے، متبادل دے دے، الٹرنیٹ دے دے. وہ چیز تو نہ دے، اس کا متبادل اللہ دے دیتا. نوجوان بیٹھے فوراً سمجھ جائیں گے یا اللہ فلاں لڑکی سے میری شادی کر دے، یا اللہ فلاں لڑکی سے میری شادی ہو جائے. مانگتے 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 وہاں نہیں ہوتی شادی، کسی اور سے ہو جاتی، تو اللہ نے نعم البدل دے دی. یا اللہ مجھے یہ نوکری دے دے، یہ نوکری دے دے، بس مجھے یہاں ملازمت مل جائے، مجھے یہاں مل جائے. نہیں ملی، اللہ نے دوسری نوکری دے دی. اللہ کبھی کبھی وہی چیز دے دیتا ہے، کبھی نعم البدل دے دیتا ہے. کیوں نعم البدل اللہ کیوں دیتا ہے؟ وہ چیز کیوں نہیں دیتا؟ تاکہ جتنے بھی لوگ مانگتے 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 تھک جاتے ہیں ان کو وہ چیز نہیں ملتی، نعم البدل اللہ دیتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں. یہ اللہ نعم البدل کیوں دیتا ہے؟ اب غور سے سننا ہے. قرآن مجید کی آیت پڑھنے لگا ہوں، اللہ نے خود سمجھایا ہے کہ میں نعم البدل کیوں دیتا ہوں، وہ چیز کیوں نہیں دیتا تمہیں. اللہ نے کہا، آیت پڑھنے لگا ہوں، عسا، جب بھی ہمارے بچے مایوس ہو نا
نوجوان بچے بچیاں مایوس ہو نا، ہم نے بڑی محنت کی یہ کرنے کے لیے وہ کرنے کے لیے، وہ نہیں ملا، اللہ نے وہ کچھ اور دے دیا. جب مایوس ہو ان کو یہ والی آیت سنائی، اس کا ترجمہ سنائی، مایوسی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. آیت غور سے سننی، ترجمہ غور سے ذہن میں رکھنا ہے. سنائیں دوسروں کو یہ آیت. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اللہ فرما رہا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، وہو خیر لکم، وہ آپ کے لیے خیر ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا، ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہو، وہو شر لکم، وہ آپ کے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ کو پتا تھا یہ ضد کر رہا ہے، مجھے اللہ یہی دے، اسی لڑکی سے شادی کرنی. اور پھر مجھ سے شادی نہیں ہوتی، بڑے شکوے کرتا ہے، کہیں اور شادی ماں باپ کر دیتے، ہو گئی شادی دوسری جگہ. چند سال کے بعد اس لڑکی کے رشتے کے بارے میں کچھ باتیں سننے کو ملی. ٹھیک، اب پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مولانا بس بڑا ہی اچھا ہو گیا میری وہاں شادی نہیں ہوئی. اب پتہ لگا اس کو اللہ نے وہاں کیوں نہیں شادی کی تھی. کتنے لوگ ہیں وہ ایک پلاٹ کے لیے کوشش کرتے 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 مانگتے اللہ سے، یا اللہ ایک کارنر والا پلاٹ اس سوسائٹی میں پلاٹ بڑا اچھا مجھے مل جائے، مانگتے ہیں نا، نہیں ملتا، اللہ وہ دوسرا متبادل دے دیتا ہے. چند سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس پلاٹ کے اندر تو بڑے کھڈے تھے، وہ تو 10 دفعہ بک چکا تھا، اس کی تو 10 رجسٹریاں. مولانا میری سارے زندگی کے پیسے اللہ نے بچا لیے. اب سمجھ میں آیا ایسا. اور اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے. کتنے طریقے ہو گئے دعا کی قبولیت کے. اصل میں جامع شفیع میں پڑھا کے نا سبق یاد کرانے کی عادت پڑ گئی ہے، تو جب تک سبق یاد نہیں کراؤں گا آپ کا پیچھا نہیں چھوٹے گا. قبولیت کی کتنی صورتیں؟ کل 4. اب تک کتنی بیان ہوئی؟ 2. یا اللہ وہی چیز دے دیتا ہے، یا اللہ نعم البدل دے دیتا ہے. ہمیں بتا رہا تھا نعم البدل کیوں دیتا ہے. نمبر 3، اللہ وہ چیز بھی نہیں دیتا جو مانگی، نعم البدل بھی نہیں دیتا. تیسری صورت، اللہ اس دعا کو پورا نہ کرنے کے بدلے میں گناہ معاف کر دیتا ہے. گناہ معاف کر دیتا ہے. بندے نے ایک چیز مانگی، اللہ نے نہیں دی، اللہ کہتا ہے چلو اس کے کیا کر دو، گناہ معاف کر دو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو میں نے اب تیسری چیز بتائی ہے، اس کو اگر سمجھنے کے لیے ایک مختصر سا واقعہ بتا دوں گزشتہ امتوں کا. کہ گزشتہ امتوں کے بارے میں ایک روایت موجود کہ گزشتہ امتوں میں ایک کافر شخص تھا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا. وہ جب مرنے لگا نا تو اس کے دل میں آرزو ہوئی کاش مجھے انگور کھانے کو مل جائے. ایک روایت میں انگور ہے، ایک روایت میں مچھلی ہے. کافر بندہ مرنے لگا، اس وقت اس نے آخری آرزو کی کہ مجھے مچھلی مل جائے یا مجھے انگور مل جائے. اللہ نے ایسے حالات بنائے کہ اس کے سامنے وہ کھانے کی چیز آئی، انگور یا مچھلی، اس نے کھایا اور مر گیا. اللہ نے مار دیا اس کو. مارنے والا اللہ ہی ہے نا، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے. پھر اسی امت میں ایک نیک شخص تھا جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا. وہ جب مرنے لگا تو موت کے قریب نزع کی کیفیت میں اس کو پیاس لگی، آرزو کرنے لگا مجھے پانی مل جائے تھوڑا سا. روایت میں موجود کہ 7 پیالے میں پانی پڑا ہوا تھا قریب. اس مومن بندے کے پاس پانی پڑا ہوا تھا. اس نے آرزو کی کہ میں تھوڑا سا پانی پی لوں. اللہ نے حالات ایسے بنائے کہ اس کا ہاتھ لگا پیالے کو اور وہ پیالہ گر گیا، پانی گر گیا اور وہ پیاسا مر گیا.
بات کو سمجھنا ہے اچھی طرح. فرشتوں نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ، وہ جو تیرا کافر بندہ تھا نا، جو تجھے مانتا نہیں تھا، اس نے آخری آرزو کی، تو نے اس کی آخری آرزو کو پورا کر دیا. اور جو تیرا نیک بندہ مومن تھا، تجھ پر ایمان رکھتا تھا، وہ جب مرنے لگا اس نے آخری خواہش کی تھی، تو نے اس کی آخری آرزو پوری نہیں ہونے دی اور اس کو مار دیا. الجھن سمجھ میں آ گئی؟ کافر بندہ مرنے لگا تو اس کی آرزو کو پورا کر دیا، اور مومن بندہ مرنے لگا تو اس کی آرزو کو پورا نہیں کیا اور اس کو مار دیا. فرشتے بھی الجھے، یا اے اللہ، جو تجھے نہیں مانتا تھا اس کی آخری آرزو بھی پوری کر دی، اور جو تجھے مانتا تھا اس کی آخری آرزو بھی پوری نہیں کی. اللہ نے کہا یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے. وہ جو کافر تھا وہ مجھے مانتا ہی نہیں تھا، اس کو تو میں نے جنت میں جانا ہی نہیں تھا اس نے، لیکن وہ کافر شخص زندگی میں کبھی کبھی اچھے کام بھی کرتا تھا، تو میں اس کو دنیا میں اس کے اچھے عمل کا بدلہ دے دیتا تھا. اچھا عمل، کسی خلق خدا کو فائدہ پہنچانا، تو میں اس کو زندگی میں اس کے اچھے کام کا بدلہ دے دیتا تھا. وہ کافر جب مرنے لگا تو اس کا ایک اچھا کام باقی تھا، ایک اچھا کام باقی تھا. میں نے اس کی آخری آرزو پوری کر کے اس کا بدلہ بھی کیا کیا، اتار دیا، اور بیلنس برابر ہوا. اور کہاں گیا وہ؟ جہنم میں. میں نے بات، کیونکہ اللہ ظالم نہیں ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس کا ایک اچھا کام تھا، اللہ نے اس کا بھی بدلہ دنیا میں دے کر بیلنس برابر کیا، اور کہاں ڈالا اس کو؟ جہنم میں، کافر کو. اور جو مومن بندہ تھا، اب غور سے بات سننے والی، جو مومن بندہ تھا وہ اچھے کام کرتا تھا، کبھی کبھی اس سے گناہ ہو جاتا تھا، وہ فوراً توبہ اور استغفار کرتا تھا، لیکن جب مرنے لگا تو اس کے کھاتے میں، اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ باقی رہ گیا تھا جس کی اس نے ابھی توبہ نہیں کی تھی. اللہ نے اس کی آخری آرزو کو رد کر کے اس کے ایک گناہ کو معاف کر کے بیلنس برابر کیا اور جنت میں داخل. تیسری بات سمجھ میں آئی کہ اگر اللہ وہ دعا پوری نہ کرے تو کیا کرتا ہے؟ گناہ معاف کر دے. کتنی صورتیں ہو گئیں. اور اگر اللہ وہ چیز بھی نہ دے، نعم البدل بھی نہ دے، گناہ بھی معاف کرتے کرتے اتنی دعائیں مانگی اس نے ماشاءاللہ کہ گناہ معاف ہو گئے سارے، گناہ ہی کوئی نہیں بچا، اتنی دعائیں مانگی اور اللہ نے پوری نہیں کی، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. اب چوتھی صورت کہ پھر اللہ اس دعا کو پورا نہ کرنے کے بدلے میں اس کو آخرت میں نعمتیں دے گا. اس دعا کو پورا نہ کرنے کی صورت میں اس کو نعمتیں دے گا، آخر نیکیاں دے گا. اب میں جامع ترمذی جلد ثانی، کیونکہ علماء بیٹھے فوراً سمجھ جائیں گے، جامع ترمذی جلد ثانی کی اب حدیث سنانے لگا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ایک بندہ نیکیوں کے ڈھیر کو دیکھے گا اور کہے گا کہ اے اللہ یہ تو میری نیکیاں نہیں ہیں. جامع ترمذی جلد ثانی. وہ بندہ نیکیوں کے ڈھیر کو دیکھے گا اور کہے گا اے اللہ یہ میری نیکیاں نہیں ہیں، یہ تو میں نے نہیں کی. اس وقت اس بندے سے کہا جائے گا یہ تیری وہ نیکیاں ہیں، یہ تیری وہ نیکیاں ہیں جو دنیا میں تو دعائیں مانگتا تھا، میں نے تیری دعائیں پوری نہیں کی، آج نیکیوں کی صورت میں یہ تمہیں تیرے ڈھیر دے رہا ہوں. اب سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کا ترجمہ سنانے لگا ہوں. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یہ نیکیوں کے ڈھیر کو دیکھ کر مومن بندہ پتہ کیا کہے گا؟ کاش میری دنیا میں کوئی دعا نہ پوری ہوئی. آج تو شکوے کرتا ہے میری دعائیں نہیں پوری ہوتی. اس وقت نیکیوں کا ریٹ معلوم ہو جائے گا نا، اس وقت نیکیوں کی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے. زیادہ نیکی ہوں گی اتنے درجے بلند ہوں گے جنت میں.
مومن کی دعا ضائع نہیں ہوتی، یا وہی چیز ملتی ہے، یا نعم البدل ملتا ہے، یا گناہ معاف ہوتے ہیں، یا نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے ان راتوں کے اندر خوب مانگے اللہ سے، خوب مانگے، بس یہی کام کرنے کا ہے آج۔ تو اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے، مانگیے اس رات کے اندر، اللہ انشاءاللہ یا تو وہی چیز دے گا، یا نعم البدل دے گا، یا گناہ معاف کرے گا، یا نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اس رات میں مانگے جانے والی دعائیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہسپتال میں داخل تھی دعا فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ اگر تو نے ہمارے گناہ معاف نہ کیے تو ہم بڑے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ یہ کلمات کہہ لے، اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے اللہ ہمیں ان راتوں کے اندر، ان طاق راتوں کے اندر، اے اللہ خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے عبادت گزار یا اللہ عبادت کی ہے اس شب قدر میں، مغرب کی نماز پڑھی ہے، سنت نفل پڑھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، عشاء کی نماز پڑھی ہے، وتر، یا اللہ قرآن سنا ہے، قرآن پڑھا ہے، یا اللہ تو اسے قبول فرما لے، یا اللہ قبول فرما لے۔ یا اللہ آج کی رات میں یہ طاق راتیں جو آنے والی ہیں، ان میں دعائیں کرنے والے کسی شخص کو محروم نہ فرما، ہر ایک کے دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو بچے امتحان دینے والے ہیں یا امتحان دے چکے ہیں، یا اللہ ان کو کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ سب کے بچے اور بچیوں کے نصیب اچھے فرما دے، سب کے بچے اور بچیوں کو دنیا اور آخرت کے تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے یہاں بزرگ موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، یا اللہ جو جو دعاؤں کے لیے بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، ایمانی قوت عطا فرما دے، ایمان پر استقامت عطا فرما دے۔ یا اللہ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے اعتکاف کرنے والے یہاں تک بیٹھے ہیں، ایک ایک کے اعتکاف کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جتنے حضرات نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اے اللہ ایک ایک عبادت کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب احباب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ ابھی مجھے معلوم ہوا ڈاکٹر فواد کریم صاحب کے ساتھ بھائی انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ ڈاکٹر فواد کریم صاحب کے والد محترم سے میرا بڑا گہرا تعلق تھا، پروفیسر شیخ کریم الدین صاحب سے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور اس مسجد کے بانی حاجی صاحب انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ اب ان کی اولاد مسجد کی خدمت کر رہی ہے، اے اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اس مسجد کے لیے جو جو حضرات خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ایک ایک کی خدمت کو قبول فرما لے۔ یا اللہ یہ جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، انہوں نے اس مسجد کو آباد کر کے رکھا ہوا ہے، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔
دے، ہم سب کے گھروں پہ رحمت نازل فرما دے، گھروں میں سکون عطا فرما دے۔ جو بچے اور بچیاں رشتوں کی وجہ سے فکر مند ہیں، اے اللہ سب کو اچھے نیک رشتے عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں یا اللہ نیک روزگار عطا فرما دے، اور یا اللہ اس رات میں ہمیں خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے، یا اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔